إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ آج کا جمعہ انشاءاللہ مسائل قربانی پر مبنی ہوگا، اور ابتدا میں عرض کر رہا ہوں جمعہ کا یہ آج مسائل کا بیان سننے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی رہ جائے تو بے شک کھڑے ہو کر سوال کیجئے گا، میں پوری کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جواب دے دوں انشاءاللہ۔ اور آپ سب کو پتہ ہے ہمارا معمول بھی یہی ہے، گزشتہ تقریباً 9-10 سال ہو گئے کہ میرا یہی معمول ہے کہ قربانی سے پہلا جمعہ قربانی کے نظر کر دیتے ہیں، مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی یہی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، قربانی واجب ہے یا نہیں؟ قربانی کے وجوب کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ایک فتنہ میڈیا پر گھوم رہا ہے، یعنی پھیل رہا ہے کہ جی قربانی سنت ہے، جی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر قربانی نہیں کیا کرتے تھے اور قربانی سنت ہے، کرو مرضی ہے نہ کرو مرضی ہے، یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ سب سے پہلے تو یہ جواب ہے کہ ہمارے نزدیک الحمدللہ اور امت اہل سنت والجماعت جمہور امت کے نزدیک قربانی واجب ہے صاحب نصاب بندے پر۔ یہ تو ایک موقف ہے، نظریہ ہے۔ اب قربانی کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصل پس آپ نماز پڑھیں، لربک رب کے لیے، ونحر اور قربانی کریں۔ فصل نماز پڑھیے۔ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے اس نماز سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، پتہ ہے نا؟ یہ نیت کرتے ہو نا 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، بولو واجب، لہذا فصل پڑھیے گا نماز، عید الاضحیٰ مراد ہے۔ تو عید الاضحیٰ جس طرح واجب ہے اسی طرح ونحر اگلا لفظ کہہ رہا ہے قربانی بھی واجب ہے۔ جہاں عید کی نماز کا وجوب ثابت ہو رہا ہے وہیں پر قربانی کا وجوب بھی ثابت ہو رہا ہے، ایک۔ نمبر 2 بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جتنی عرصہ گزارا 10 سال، آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، لہٰذا آپ کا کسی عمل پر ہمیشگی فرمانا یہ بھی وجوب کی دلیل ہے۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید فرمائی ہے، وعید کا ذکر فرمایا، اور فرمایا من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقرب، من وجد ساعة، جو بندہ وسعت رکھتا ہے یعنی صاحب نصاب ہے، اور وہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ابتدا میں صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، وہ قربانی کا جانور ذبح کر کے عیدگاہ میں عید کے دن عید والی نماز پڑھنے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی پہلے کر لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جاؤ عید کی نماز کے بعد دوبارہ جا کر قربانی ادا کرو، دوبارہ ذبح کرو۔ یاد رکھیے گا اگر قربانی والا عمل سنت ہوتا تو سنت عمل کی قضا نہیں ہوتی، قضا صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اس کو اعادہ کرنے کی، دوبارہ قربانی کرنے کی تاکید فرمائی، حکم فرمایا۔ یہ دلائل ہیں جو
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हुक्म है कुर्बानी का, उसके वजूब पर। इसलिए याद रखिएगा, इस बात को मैंने सबसे पहले क्यों बयान किया, इसलिए कि दीन के अंदर कटौती बर्दाश्त नहीं है, ना अल्लाह के नबी को कटौती बर्दाश्त है। कोई बंदा काट लगा दे, दीन का कोई अमल माइनस कर दे, दीन में कटौती बर्दाश्त नहीं है, ना अल्लाह के नबी को बर्दाश्त है, ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को बर्दाश्त है। इशारा सुनिएगा, एक मौके पर 3 तलाकों का मौका आया तो अल्लाह के पाक पैगंबर का इरशाद सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयुल अबुद्दीन व अना बैन अज़हुरिकुम, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम दीन के साथ खेल तमाशा बनाते हो। मेरे नबी इसको बर्दाश्त नहीं करते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला, जो ही अल्लाह के नबी फौत हुए उसके बाद मुख्तलिफ फितने खड़े हो गए। एक फितना वो इनकार ज़कात का फितना था। ज़कात के बारे में कुछ लोगों ने कहा जी कि ज़कात का हुक्म नबी की ज़ात तक खास था, नबी के दौर के साथ। जो ही अबू बकर सिद्दीक को पता चला तो अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी सख्ती फरमाई और फरमाया, सुनो, मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत आप दीन में क्यों इतनी सख्ती कर रहे हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उमर से फरमाया, उमर, दीन से पहले तो तू बड़ा सख्त हुआ करता था, आज तुम्हारे अंदर ये नरमी क्यों आ गई? सुन उमर, मेरी बात सुन, अयुन कसुद्दीन व अना हय्युन, सुन ले बात मेरी, दीन के अंदर कटौती हो और मैं अबू बकर जमीन पर जिंदा रहूं, ये नहीं हो सकता। मैं जो बात समझाना चाहता हूं इसकी अहमियत को समझिएगा। दीन के अंदर इजाफा भी बर्दाश्त नहीं है, दीन के अंदर कटौती भी बर्दाश्त नहीं है। बेऐन ही वही दीन जो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचाया है, उस दीन पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। उसको छोड़कर या उसमें इजाफा करके कोई बंदा अपनी कामयाबी समझे या कहे कि मैं जन्नत हासिल कर लूंगा, ये बिल्कुल उसकी खाम ख्याली और गलत बयानी, गलत सोच है। लिहाजा जो मैंने आपको बात समझाई, अगर आपको समझ आ गई तो उसका जवाब दीजिएगा, कुर्बानी सुन्नत है या वाजिब है? वाजिब है। अब देखिए जी, कुर्बानी किस बंदे पर वाजिब है? जो बंदा साहिब निसाब है। निसाब शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है, हद मुकर्रर की है, इसको निसाब कहा जाता है। शरीयत में वो हद अगर कोई बंदा पूरी कर लेता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। वो हद कौन सी है? वो हद ये है, अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर कोई उसका सामान या जमीन, प्लाट, जायदाद, कोई स्टॉक, कोई जिन्स स्टॉक की हुई है, कोई बिजनेस है, कोई और चीज है, या ज्वेलरी है, सोना है, गोल्ड है, कोई भी चीज है, इन सारी चीजों को जमा करने के बाद अगर किसी बंदे की मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी के बराबर जरूरियात असलिया से ज्यादा सामान इतना मौजूद है तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। जरूरियात असलिया की तफसील मैं पहले गालिबन शायद आपके सामने नहीं की, सुनिएगा। जरूरियात असलिया क्या होती हैं? जिस पर इंसान की जिंदगी का इन्हिसार है। एक मकान जरूरत असलिया है, जरूरत के इस्तेमाल के बर्तन जो इंसान कभी कभी इस्तेमाल करता रहता है, जरूरत के कपड़े, जरूरत का मकान, जरूरत की गाड़ी, रिहाइश, जरूरत की सवारी, ये सारी चीजें जिनसे जिंदगी का पहिया चलता है ये जरूरत की हैं। उसके बाद जरूरत से जायद चीजें जो है उनको शुमार करे, उनकी कैलकुलेशन करने के बाद अगर किसी बंदे के जिम्मे कोई उधार है तो वो उधार वाली रकम भी माइनस कर दे। उसके बाद अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार में पैसे या माल या कोई चीज मौजूद है, ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। तो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था 8,400 रुपए फी तोला है, उस हिसाब से तकरीबन 4 लाख और समथिंग, 4.25 लाख के करीब एक बंदे के पास अगर मालियत है जरूरियात असलिया के अलावा तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। बात समझ आ गई आपको? हाँ, अगला मसला समझिएगा जी, आज सारे मसाइल है, गौर से सुनिएगा। अगला मसला ये है, कुर्बानी के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। कुर्बानी के लिए चंद शर्तें हैं। पहली शर्त, बंदा आकिल हो, अक्लमंद हो, पागल ना हो।
नंबर 2 बालिग हो, नाबालिग बच्चे बच्ची बेशक मालदार हो उस पर कुर्बानी नहीं होती। आकिल होना, बालिग होना। और नंबर 3 कुर्बानी के जो 3 दिन हैं, 10वीं जिलहज्जा, 11वीं जिलहज्जा, 12वीं जिलहज्जा, इन 3 दिनों के अंदर बंदा सफर में ना हो। इन 3 दिनों में किसी भी वक्त बंदा मुकीमी हो जाए। और सफर की हद कितनी है? एक साइड का 77 किलोमीटर है, एक साइड का कम से कम ये मिकदार है। अगर बंदा इससे ज्यादा सफर पे है और कुर्बानी वाले 3 दिन उसके सफर में आ गए तो वो मुसाफिर होगा, उस पर कुर्बानी नहीं होगी। एक बंदा कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर पागल हो गया, उसका दिमाग घूम गया, अकल खत्म हो गई, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर एक बंदा उस कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर माली तौर पर साहिब निसाब नहीं बना, उस पर कुर्बानी नहीं होगी। अगर बंदा आकिल है, बंदा बालिग है, बंदा मुकीमी है और बंदा साहिब निसाब है, 4 शर्तें बताई मैंने आपको। बंदा आकिल है, बंदा बालिग है, बंदा मुकीमी है और बंदा साहिब निसाब है। 4 शर्तें अगर मौजूद है तो ऐसे बंदे पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे गैर शादीशुदा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे जो भी है, अगर वो इस 4 शर्तें मौजूद हैं उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मसला समझ आ गया? बाकी रहा मसला आगे इंशाल्लाह चलते जाते हैं जी। कुर्बानी वाजिब होने के बाद कुर्बानी लेनी है। कुर्बानी के लिए फिर मैंने आपको जो पिछले जो मैं 4 शर्तें बतलाई थी आपके ज़हन में होंगी। अकीदे का ठीक होना है, पैसे का हलाल होना, नीयत का ठीक होना और जानवर का बेऐब होना। ये 4 शर्तें बड़ी ज़रूरी हैं। ये चीज़ें पाई गई और बंदे ने कुर्बानी का जानवर अब खरीद लिया हलाल पैसे से, सही और अकीदा बंदे ने सही नीयत के साथ बेऐब जानवर खरीद लिया। अब जानवर खरीदते वक्त खरीदना चाहता है तो अब जानवर खरीदते वक्त चंद चीज़ों को मलहूज रखा जाए। नंबर एक जानवर बेऐब हो। ऐब से क्या मुराद है? जानवर बेऐब हो, ऐब से क्या मुराद है? एक जर्नल सी बात करता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। तफसील भी कुछ ना कुछ बता देता हूँ, फिर मजीद अगर आपके कोई सवाल हुए तो इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। जर्नल सी बात यह है कि अगर किसी जानवर में कोई ऐब है और उस ऐब की वजह से व्यापारी हजरात के नज़दीक, जरे व्यापार करें देन व्यापारी जैन आते हैं, व्यापारी हजरात के नज़दीक अगर उस जानवर की उस ऐब की वजह से कीमत घट जाती है, डाउन हो जाती है, तो याद रखिएगा ऐसे ऐब वाला जानवर कुर्बानी पे नहीं लग सकता। एक जर्नल बात मैंने आपको बता दी, फार्मूला। जिस नाल जानवर की वैल्यू कम हो जाए, मैं मिसाल देता हूँ, जानवर है उसके कान पे हल्का सा कट लगा हुआ है, एडा बड़ा कान नहीं, 1 इंच का कान कट होया, कीमत नहीं घटती ना, नहीं घटती ना, हाँ नहीं घटती, कुछ भी नहीं होता, लिहाजा ये ऐब नहीं है। इसी तरह और कोई ऐब है जानवर में, लेकिन उस ऐब की वजह से कीमत कम नहीं होती, तो ये एक जर्नल सी बात है। ऐसे जानवर की कीमत अगर कम नहीं होती तो वो लग सकता है, कीमत व्यापारियों के यहाँ कम हो जाती है तो फिर वो नहीं लग सकता। ठीक हो गया जी। बाकी तफसील अगर आपको चाहिए हो, किसी का मसला होता है जी कान आधे से ज़्यादा कटा हुआ है या थोड़ा कटा हुआ है या 4 टांगे हैं जी तो एक लगाता है नहीं लगाता फला फला, किसी का कोई इनफरादी मसला हो बेशक वो सवाल करके आखिर में पूछ ले, इंशाल्लाह वजाहत कर दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगली बात समझिएगा, जानवर की उम्र की हदूद, जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? हमारे यहाँ 2 चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। एक होता है जानवर का दुंदा होना और एक होता है जानवर की उम्र का पूरा होना। तो याद रखिएगा, शरीयत के अंदर दुंदा होना शर्त नहीं है, शरीयत के अंदर उम्र का पूरा होना शर्त है। मसलन आपके घर का कोई बकरी बकरा लेला लेली है और छतरा छतरी कोई घर का है और आपको पता है पिछले साल कुर्बानी से चंद दिन पहले पैदा हुआ था, आज कुर्बानी पर उसकी पूरी 1 साल उम्र हो चुकी है, शरीयत कहती है कुर्बानी पे लगेगा, बेशक वो दुंदा ना हुआ हो। दुंदा होना शर्त नहीं है शरीयत में, शरीयत में उम्र का पूरा होना शर्त है। ठीक है। इसी तरह गाय भैंस के लिए 2 साल और ऊंट के लिए 5 साल, बकरी बकरे के लिए 1 साल और दुम्बा दुम्बी के लिए भी है तो 1 साल।
لیکن اگر وہ قد کاٹ میں 6 مہینے سے زائد عمر کا دمبا دمبی قد کاٹ میں سال والوں کے برابر کھڑا ہو تو تقریباً برابر لگتا ہو تو وہ بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا عمر کی حد یہ ہے، بے عیب ہونا، اس کے بعد حلال پیسوں سے جانور لینا، اور لے کر جانور گھر آ گئے۔ اب جانور گھر آ گیا، اب یاد رکھیے گا اس جانور سے جب قربانی کے لیے آپ نے مخصوص کر دیا، اب اس جانور سے آپ ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مسئلے سمجھیے، ذاتی فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے اس سے۔ مثلاً آپ کے گھر میں گائے آئی، اس میں دودھ ہے، اس کے حوالے میں اب آپ کہتے ہیں بھائی دودھ دو لوں اور استعمال کر لوں، شریعت کہتی ہے دودھ دونا ہی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، استعمال تو بعد کی بات بتاتا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جانور دودھ کی وجہ سے تکلیف میں ہے، شریعت کہتی ہے دودھ دو لو، دو کر صدقہ کر دو، استعمال نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ یہ قربانی کا جانور ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا دودھ دویا نہ جائے، اور اگر تکلیف ہو رہی ہے جانور کو دودھ کی وجہ سے، دودھ دو کر صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح جانوروں پر اون ہوتی ہے، اون کا بھی یہی مسئلہ ہے، نہ اتاری جائے، اگر اتار رہے ہیں تو پھر اس کا صدقہ کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جب جانور آپ کے گھر میں آ گیا، اس کی خدمت تواضع کریں، کیوں؟ آپ اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 پارے کا پہلا جملہ آپ سب کو آتا ہوگا، قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تم اپنی پسندیدہ شے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اتنی محبت کرو کہ آپ کو اس سے انس ہو جائے، محبت ہو جائے جانور سے، جانور آپ سے مانوس ہو جائے، ایک دوسرے سے جانور کے ساتھ محبت ہو جائے، پھر محبت والی چیز جب اللہ کے دربار میں قربان کرو گے، یقین کرو نیکی کے اوپر والے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے قربانی والے جانور سے پیار محبت کرنا، اس کی خدمت کرنا کہ یار یہ اللہ کے دربار میں دے رہا ہو۔ جس طرح بندہ کسی اپنے اچھے دوست اور محبوب کو کوئی گفٹ کرنا چاہے تو بندہ اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ دینے لگتے ہیں نا تو بندہ بیکری والے کو کیا کہتا ہے؟ یار اوپر ذرا ریپر چڑھا دے، ریپر پھول بھی لگا دے، کیوں؟ میں گفٹ دینے جا رہا ہوں۔ مٹھائی کا ڈبہ گھر لاؤ تو پیکنگ نہیں کراتے، لیکن اگر آپ اس کو کسی دوست کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیک کرا کے پھول لگوا کے ڈیکوریٹ کر کے دیتے ہیں۔ میرا اللہ بھی آپ کا محبوب ہے، آپ اللہ کے دربار میں جب کوئی چیز دینے لگیں تو وہ بھی ذرا صاف ستھری کر کے پوری محبت کے ساتھ ڈیکوریٹ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد اس جانور کو جو ہے ذاتی منفعت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اس کی خدمت تواضع کی جائے۔ اس کے بعد اگلی بات سنیے گا، قربانی سے پہلے کا دن آ جائے گا، 9ویں ذی الحجہ، قربانی سے 1 دن پہلے کا دن، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی بات سمجھیے گا، یہ بھی قربانی سے ہی متعلقہ چونکہ دن ہے تو اس لیے سنیے گا مسئلہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، توجہ سے، والفجر، اللہ فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم ہے، فجر کی قسم ہے۔ یہ کون سی فجر ہے؟ یہ کون سی فجر ہے؟ فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا والفجر، فجر سے مراد ہے 10ویں ذی الحجہ، قربانی والا دن جو ہوتا ہے اس فجر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، لوگوں مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں کی قسم، کون سی 10 راتیں؟ 1 ذی الحجہ، 2 3 4 5 6 7 8 9 ذی الحجہ کی جب رات آتی ہے نا، 9 ذی الحجہ کی، تو 9 کا دن ایک ایسا عجیب دن ہے پورے سال میں، غور سے سنیں تو آپ کو مسئلہ بات سمجھانے لگا، غور کیجئے گا۔ پورے سال میں 9ویں ذی الحجہ کا دن بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے، کیوں؟ ہر دن کی ایک رات ہوتی ہے، رات ایک ہوتی ہے، جو دن ہے مثلا آج جمعے کا دن ہے، جو رات گزر گئی یہ جمعے رات تھی، جمعے کی رات تھی، ایسے ہی ہے نا، ہر دن کی ایک رات ہوتی ہے، لیکن 9ویں ذی الحجہ کی 2 راتیں ہوتی ہیں۔ 9ویں کی اپنی رات بھی 9ویں کی ہوتی ہے، اور 9ویں کے بعد جو قربانی والی رات ہوتی ہے وہ بھی 9ویں کی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کی سمجھ آپ کو یہاں نہیں آئے گی، میں مثال سمجھاؤں تب سمجھ آئے گی۔ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ جب آپ حج پہ جائیں گے، آپ میدان عرفات میں حاضر ہوں گے تو آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا کہ میدان عرفات میں
नामी की रात से लेकर नामी का दिन और फिर 10वीं वाली जो रात नामी के साथ टच हो गई है, 2 रातें और 1 दिन है। इस टाइम के अंदर अगर आपने अराफात के अंदर हाजिरी दे ली, आपका हज अदा हो जाएगा। अगर इस पूरी 2 रातें और 1 दिन में आप मैदान अराफात में न जा सके तो फिर आप पर बहुत बड़े जुर्माने शरीयत की तरफ से आयद हो जाएंगे, बहुत बड़ी पाबंदियां आयद हो जाएंगी। खुलासा ये है कि नामी की फजीलत ये है, इसके साथ 2 रातें हैं। पूरे साल में कोई ऐसी रात दिन नहीं है जिसके साथ 2 रातें हों। उसके बाद इसकी फजीलत ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नामी ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला उसे 1 साल पिछले जो गुजर गया, 1 साल पिछले के अल्लाह उसके सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। दूसरी हदीस सुनिएगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जो बंदा नामी ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है तो 1 साल पिछला और 1 साल आइंदा, 2 साल के अल्लाह ताला इंसान के गुनाह सगीरा मुआफ़ फरमा देता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, नामी की तकरीबन छुट्टी होती है, हमारे मुल्क में ऐसी ट्रेंड है, नामी ज़िलहज्जा की छुट्टी होती है, सारे साथी एहतमाम से रोज़ा रखें। मेरे नबी ने इसकी फ़ज़ाइल बतलाए हैं, बहुत बरकत वाला रोज़ा है नामी ज़िलहज्जा का, ठीक है, बड़ी फजीलत वाला दिन है। एक तो ये रोज़े के हवाले से बात हो गई। दूसरी बात समझिएगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरीयत का मसला क्या है, नामी ज़िलहज्जा की सुबह की नमाज से लेकर 13वीं ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक, ये जो नमाजें बनती हैं, नामी का दिन 5 नमाजें, ठीक है, 10वीं का दिन, 12वीं का दिन, ये कितनी हो गई 15, ठीक है, और 13वीं की असर की नमाज तक, हर नमाज के बाद मसला गौर से सुनिएगा, हर फर्ज नमाज का सलाम फेरने के बाद हर बंदे पर, चाहे मुसाफिर है या मुकीमी है, चाहे जैसा भी है, उस बंदे पर फर्ज नमाज के बाद 1 दफा तकबीरात तशरीक पढ़ना वाजिब है। जिस तरह इशा के वितर वाजिब हैं, इसी तरह ये भी वाजिब होगा। नामी की सुबह और 13वीं की असर तक ये जो नमाजें बनती हैं, इन नमाजों के बाद 1 दफा मर्दों के लिए थोड़ा बुलंदा, इंजन भी पूरी मस्जिद छत सिर ते चालो अल्लाहु अकबर, ऐसे नहीं, मामूली सी आवाज़ इतनी हो कि साथ वालों तक पहुँचे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है। ये हर फर्ज नमाज के बाद इन दिनों के अंदर मर्दों के लिए थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में ये अदा करना वाजिब है। और घरों में ख़वातीन को बताओ, और फिर मैं एक बात और भी बताऊं, मस्जिद में चूंकि जमात की शक्ल होती है, एक बंदे को याद आ गई, 2 को याद आ गई, वो पढ़ता है तो सुन के दूसरों को भी याद आ जाता है। जब औरतें होती हैं, वो बेचारी होती हैं घर में अकेली, वैसे भी माशाल्लाह ज़रा हाफजा उनका पता है ना, तो पता है ना, हाँ, औरतों का हाफजा तकड़ा होता है ना। और हदीस याद आ गई, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर लगी तोहमत, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीक के लिए सहाबा की ड्यूटियाँ लगाई। हज़रत अली से फरमाया, भाई तू चूँकि मेरा दामाद भी है, कज़न भी है, तो तूने मेरे आयशा के बारे में तहकीक करनी है। खैर, हज़रत अली ने क्या किया रज़ी अल्लाह अन्हु, एक उनकी लौंडी थी हज़रत आयशा की, बरीरा नाम था उसका, बड़ी खुश शक्ल, अच्छी शक्ल वाली बड़ी थी। बाज़ दफ़ा तो यूँ होता है भाई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो हज़रत आयशा बरीरा को अंदर कर देती, भाई तू इधर लगी हुआ, ठीक है, बड़ी खुश शक्ल थी। बहरहाल तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरीरा को बुलाया, क्योंकि वो लौंडी थी हज़रत आयशा की, बड़े करीब रहने वाली थी। हज़रत बरीरा से फरमाया, आयशा के बारे में बता और साफ साफ बात बता, वरना सुन ले मैं अली हूँ, मेरा पता है ना तुम्हें, साफ बात बता दे, आयशा कैसी औरत है। तो आगे से बरीरा ने पता क्या कहा, हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा पता क्या कहती है, मैं कसम खा के कहती हूँ आयशा बड़ी साफ सीधी भोली भाली है, कोई इसमें ऐब नहीं है, एक ऐब है। क्या एक ऐब है? हज़रत अली फरमाया कौन सा? कहने लगी आटा गूंथती है ना, आटा गूंथ के उसके ऊपर बर्तन या कवर रखना भूल जाती है और बकरियां आके खा जाती है।
ایک کمزوری یا سارے گھر چ ہے نا کچن ونجو نا کہ پتہ لگ پہ بھئی سارے گھر والیاں دے کتنے حافظ ہیں. ہاں بندہ کہ کجتا صحیح اتنو ہوتا ہے نا ایسا مسئلہ. بہرحال یہ ایشو سب کے ساتھ ہے. تو عورتوں کا حافظہ ہوتا ہے کمزور, لہٰذا گھر والوں کو اس کی ترغیب بھی دیں, مسئلہ بھی بتائیں, اور آپ جب مسجد سے واپس گھر جائیں تو پوچھ لیں بھائی پڑھی آنے کی کوئی نہ, نہیں پڑھی تو کم از کم اگلی نماز پر وہ الرٹ ہو جائے گی. اب مسئلہ اور سمجھو اسی سے متعلقہ, وہ کیا ہے کہ اگر آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے اور آپ بھول گئے تکبیر تشریق پڑھنا, ٹھیک ہے, آپ بھول گئے. اب اس کے لیے مسئلہ کیا ہے, اگر آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے قبلے سے بھی آپ کا رخ نہیں ہٹا اور آپ نے دنیاوی گفتگو بھی نہیں کی, دو چیزیں سن لیں, قبلے سے سینہ بھی نہیں پھرا اور آپ نے دنیاوی گفتگو بھی نہیں کی, تو یوں سمجھیے گا آپ نماز کی حالت میں بیٹھے ہیں. لہذا آپ جس وقت بھی آپ کو یاد آ جائے ادھر بیٹھے بیٹھے آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجئے گا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اگر آپ کا رخ قبلے سے ہٹ گیا یا آپ نے دنیاوی گفتگو کر لی, پھر وہ وجوب آپ سے رہ گیا, وہ واجب عمل آپ سے رہ گیا, اس کے لیے آپ کو استغفار کرنا ہوگا, اس کی قضا نہیں ہوتی. قضا یہ نہیں, کئی لوگ آتے نا جیلے یاد آوے پڑھ لو, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یاد آوے پڑھ لو والی گل کو نہیں, اتھے ہی ہے یاد آ گئی, نماز والی کیفیت میں بیٹھے ہیں ادھر ہی یاد آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں یاد آئی بعد میں یاد آئی تو استغفار ہے, اس کا اعادہ یا اس کا جو ہے قضا وہ نہیں ہوتی. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اردو ٹھیک سمجھ آنا پہ یا سریکج کرا, ٹھیک سمجھ آ رہا ہے نا؟ آپ کو آخر پہ موقع دیا جائے گا, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کھڑے ہو کے کریں تاکہ سب کا فائدہ بھی ہو جائے, آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ آپ کو آخر میں 5-7 منٹ دیے جائیں گے. اچھا جی, تکبیرات تشریق کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا, روزہ نفلی روزہ اس کے حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا. اہتمام کرو گے نا انشاءاللہ؟ آج مسائل کا جمعہ ہے, آج بیان نہیں ہونا, مسائل ہی ہونے ہیں انشاءاللہ سارے. اس کے بعد کیا ہے جی, 9ویں ذی الحجہ مکمل ہو گئی, 10ویں ذی الحجہ شروع ہو گئی. ہاں ایک بات اور بھی سن لیجیے گا ساتھ اضافی, جس طرح آج کل کے دن چل رہے ہیں, آج میرے خیال میں 5 ذی الحجہ ہے, 5 ہے نا, آج 5 ذی الحجہ ہے. یہ جو 10 دن ہے میں نے آپ سے عرض کیا قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر والشفع یہ اللہ نے قسمیں کھائی. مفسرین کرام نے لکھا ہے ان فجر اور لیال عشر سے مراد کیا ہے, فرمایا ان سے مراد ہے یہ جو 10 راتیں ہیں اور یہ ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں یہ ہیں بڑے قیمتی ایام ہیں, بڑے فضیلت والے ایام ہیں. اس میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں تو الحمدللہ کر سکتا ہوں, لیکن کرتا نہیں ہوں کیونکہ ہمارا اپنا وہ ٹاپک رہ جائے گا. ورنہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ, رمضان کے بارے میں فرمایا افضل الاعمال الی اللہ, اور ادھر اس کے ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ. جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کیا ان دنوں کی عبادت زیادہ افضل ہے یا رمضان کی آخری 10 راتوں کی عبادت زیادہ افضل ہے, تو ایک عالم نے بڑی کمال کی گفتگو فرمائی, وہ تحریر میرے پاس ہے. فرمایا کہ سنو, رمضان والی عبادت کے بارے میں فرمایا افضل عمل ہے, افضلیت کے اعتبار سے تو وہ ہو گیا, لیکن ان دنوں کے اندر بارے میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ, کہ اللہ کو بہت محبوب ہیں. اے عمل محبت نال کرنے, او عمل فضیلتی وجہ تو کرنے, محبت کے اندر کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, لیمیٹیشن نہیں ہوتی. لہذا ان دنوں کے اندر خوب عمل کریں, خوب عمل کریں, بڑی فضیلت ہے. اور پھر سنیے گا ان دنوں کے اندر دیگر اذکار, استغفار, تلاوات, نوافل وہ تو کریں بے شک, لیکن جو سب سے زیادہ عمل افضل ہے ان دنوں میں وہ کون سا ہے, وہ یہی تکبیر تشریق ہے. تکبیرات تشریق جو ہے یہی سب سے افضل ہے. علماء امت نے فرمایا اس کی کثرت کرو, اور میں آپ کو مشورہ دوں گا, موبائل آپ کے پاس ہے, آپ گوگل کریں اور سرچ کریں, وہاں پر آپ لکھیں تکبیر تشریق, آپ کے سامنے لکھی ہوئی آ جائے گی. آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں, بار بار پڑھیں, تاکہ آج کل تو پڑھنا نفلی عبادت ہو گیا نا, مستحب ہو گیا, لیکن 9ویں سے لے کر 13ویں تک آپ واجب اچھے طریقے سے ادا کر لیں گے. کیوں؟ آپ کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہوگی یہ دعا, اس کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. ہاں آگے دیکھیے جی, 9ویں ذی الحجہ گزر گئی, 10ویں ذی الحجہ کی صبح آ گئی. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد
جو ہے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، میں نے آپ کو بتایا جس آیت سے، سمجھیے گا، جس آیت سے عید الاضحیٰ کا وجوب ثابت ہوتا ہے اسی آیت سے قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ میں نے ابتدا میں بتا دیا قربانی واجب ہے کہ نہیں، کیونکہ آج کل بڑے فتنے میڈیا پر ناچ رہے ہوتے ہیں، آج کل بڑا ایک ایشو بنا دیا جی قربانی سنت ہے جی، واجب نہیں ہے فلاں۔ تو میں نے آپ کو دلائل دیے، جو ساتھی بعد میں ہے، اگر آپ چاہیں کہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ریکارڈنگ یوٹیوب فیس بک پہ ہوگی، آپ سن لیجئے گا اس کو، اب ٹائم نہیں ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے کا۔ 4 دلائل میں نے دیے ہیں قربانی کے واجب ہونے پر۔ بہرحال قربانی کا دن آ گیا، اب قربانی کی عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ طریقہ عید والے دن بتائیں گے، آج طریقہ نہیں بتاتا، کیوں؟ فائدہ کوئی نہیں، ٹائم آسی تھا۔ میری عادت تھی، میں کلاس میں نا سوال زیادہ کرتا تھا، تو ہمارے استاد اب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وہ مجھے کہتے تھے، میری عادت، بندہ جلد باز ہوتا ہے نا بچپن میں جلدی سوال کر دیتا تھا، تو استاد جی مجھے کہتے تھے عزیر شاہ پانی تو پہلے سلوار اچھی نہیں کریندی، پانی آن ترے تاں پانچے کنجے تگا لے بھیا جی عید دی دیہار دور ہے، عید کا دن عید سے پہلے نہیں بتاتا، بھول جاؤ گے، انشاءاللہ ٹائم آئے گا عید والے دن آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے۔ بہرحال عید کی نماز واجب ہے، مقیمی بندے پر، عاقل بالغ پر، مسلمان پر، آزاد پر عید کی نماز واجب ہے، وضاحت کر دیں گے اس دن۔ عید کی نماز سے قبل اگر کسی نے قربانی کی تو کیا اس جانور کا استعمال کرنا، گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا عید سے قبل اگر کسی نے قربانی کر دی ہے جانور حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، چاہے شرط یہ ہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہو۔ آپ اشارہ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ ذابح مسلمان ہو۔ ہاں، تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جانور حلال ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا وجوب عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا عید کی نماز پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی ادا کرے۔ اب قربانی ادا کرنے کے لیے آپ چند چیزیں اور سمجھیے گا۔ پہلی بات، اگر آپ کی ہے انفرادی قربانی، اکیلا آپ کا جانور ہے، چاہے چھوٹا جانور ہے یا بڑا جانور ہے، تو انہوں اس مسئلے کا تو پتہ ہو سی گاں دے اندر کتنے حصے آ سکتے ہیں، اس تو گھٹ بھی آ سکتے ہیں، کتنے تک؟ ہاں بس یہ مسئلہ میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک بندہ اپنی طرف سے پوری گائے کر دے جائز ہے، 2 بندے آدھو آدھ گائے کر دیں جائز ہے، 3 بندے 3 حصے کر کے، 4 بندے 4 کر کے، 5 5 کر کے، 6 6 کر کے، 7 7 حصے کر کے ذبح کریں جانور جائز ہے، میکسیمم حد ہے، اس سے زائد حصے دار نہیں ہو سکتے، کم ہو سکتے ہیں، کم کرو بے شک، 4 بندے کر دو، 3 کر دو، 2 کر دو، لہذا اچھا جی، تو اس میں جو حصہ دار ہے وہ میکسیمم 7 ہیں بڑے جانور میں، چھوٹے میں۔ اچھا اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 ہی ہوتے ہیں، اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 11 یا 14 حصے نہیں ہوتے، اونٹ میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، گائے بھینس میں بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ لہذا جو انفرادی قربانی ہے، اکیلی قربانی والا، وہ بندہ اپنی قربانی کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جو میں بتلایا تھا کہ اگر پارٹنر اور شراکت دار ہیں قربانی میں، حصے دار ہیں، ان سب کو متوجہ کر کو قربانی ذبح کے وقت ایک جملہ کہہ دو۔ اکیلا بندہ ہے تو وہ بھی اس بات کو دماغ میں ریپیٹ کرے اس وقت۔ کیوں؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا قربانی کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط ہے نیت کا ٹھیک ہونا۔ پہلے جیسی بھی نیت تھی، لیکن ذبح کرتے وقت اگر اس نے خالص اللہ کی نیت کر لی، انشاءاللہ اللہ پاک اس کا وہ عمل قبول کر لے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جب ذبح کرنے لگو، چھری چلانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی نیت کو خالص کر لو، مولا یہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، قبول فرما لے۔ سچے دل نہ نیت کرنا تیرا کم ہے، انشاءاللہ رب سے امید ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا نیت کو کلیئر کر لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد ذبح کے لیے اگر انفرادی بندہ ہے تو وہ تو نیت کلیئر کرے، اگر اجتماعی بندے ہیں افضل یہ ہے کہ سارے بندوں کو کہہ دیا جائے بھائی اسانو تمہاری نیت آتے شک نہیں، آپ کی نیتوں پر ہمیں شک نہیں ہے،
لیکن صرف ذرا تازہ ہو جائے گی تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. بس اس حوالے سے پازیٹیو طریقے سے بات کرو گے تو کسی کو بری بھی نہیں لگے گی اور معاملہ بھی انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے نبٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کچھ نیت کے کلیئر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ موقع پر جتنے بھی شرکا ہیں ان کا موجود ہونا زیادہ افضل ہے. اگر کوئی نہیں ہے اور اس کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے پھر بھی، لیکن افضل یہی ہے کہ موقع پر تمام حصے دار موجود ہونے چاہیے. ذبح کرتے وقت اب جانور کو آپ نے گرایا، گراتے ہوئے آپ نے جانور جو ہی گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کی آنکھ میں کچھ لگ گیا، آنکھ سے وہ کانا ہو گیا یا کوئی ایسا اور عیب آ گیا اس میں، تو یاد رکھیے گا گراتے وقت جانور میں جو عیب آتا ہے وہ شریعت میں مانے نہیں ہے. یعنی وہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی، نہیں، وہ عیب نہیں ہے. میں یوں کہہ دوں آپ کو سمجھ آ جائے گی. گراتے وقت جانور میں کوئی عیب آ جائے تو وہ عیب نہیں ہوگا. لہذا جانور کو آپ نے گرایا. افضل اور مستحب طریقہ یہ ہے جانور کی ٹانگیں قبلہ کی طرف ہوں، ٹھیک ہے، گلا بھی لازمی بات ہے پھر قبلہ کی طرف ہو جائے گا، یہ مستحب عمل ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جانور بڑا بھاری بھرکم ہے، اس کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے، وہ ہو گیا اس کی ٹانگیں ہو گئی شمال کی طرف یا کسی اور طرف، تب اس کا سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے. یا جانور ہے ذرا تگڑا قسم کا ڈاڈا جانور ہے بھائی انہوں سیدھا کرنے آتے بات اٹھ بو سی قابو نہ آسی، ایسا کوئی اگر خطرہ ہو تو پھر جس طرح بھی جانور کی ٹانگیں اور گلا ہو آپ اس کو ذبح کر دیں تو انشاءاللہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے. افضل یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف کیا جائے. ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو. اس کے بعد جب جانور کو آپ نے لٹا دیا، رسی وغیرہ باندھ دی، آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے. ذبح کا طریقہ سمجھیے گا انشاءاللہ. جو ریگولر ہر سال سنتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، جو نئے ساتھی ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. ذبح کا مطلب کیا ہے؟ چاہے وہ مرغی ہے، پرندہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جانور جو بھی بلا ہے، آپ اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ذبح کے لیے یاد رکھیے گا، ذبح کے لیے اس گلے پر 4 رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کو کاٹنے کا نام ذبح ہے. گردن چھڑانا، منکا تروڑنا، حرام مغز پہ چھری کی چونچے مارنا، یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. سمجھیے گا اس بات کو. ذبح کا مطلب کیا ہے؟ رگوں کو کاٹ کر وہ خون جسم سے نکال دینا، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا. چھری ہڈی پر مارنا، منکا گردن توڑنا، یہ چیزیں بالکل جائز نہیں ہے، پوچھ لو علماء سے. اس لیے ذبح کے لیے یہاں پہ 4 رگیں ہوتی ہیں. ابھی میں انٹر ہوا مسجد میں، ایک محترم سوال کر رہے تھے بھائی جی وہ 2 رگیں ہیں یا پتہ نہیں اس قسم کی کوئی بات کر رہے تھے. انشاءاللہ ابھی جو میں بات کروں گا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، ان کا سوال بھی حل ہو جائے گا. گھنٹی کے نیچے 4 رگیں بچتی ہیں، ایک مری، ایک وجدان، ایک نظام تنفس، ایک نظام خوراک. یعنی ایک شریان، ایک ورید، ایک شریان، ایک ورید. ایک شریان وہ ہوتی ہے جو دل کا فلٹر شدہ خون پورے جسم میں پھیلاتی ہے، اسے شریان کہتے ہیں. ورید ریٹرننگ والی جو ہوتی ہے وہ جسم کا مستعمل خون جو ہے وہ دل میں آتا ہے تاکہ دوبارہ فلٹر ہو کے شریان سے جسم میں پہنچے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. اللہ پاک خالق ہے اور احسن الخالقین ہے. اللہ نے ایسی تخلیق فرمائی ہے نا کائنات کی کہ انسان سوچتے ہی رہ جاتا ہے. بہرحال تو یہ 2 رگیں ہوتی ہیں خون کی، اور ایک رگ ہوتی ہے نظام تنفس سانس کی، اور ایک نالی ہوتی ہے خوراک کی. یہ 4 رگیں ہیں. ان 4 رگوں کو اوپر سے کاٹ دینا. جب کلیئر ہو جائے کہ آپ کی 4 رگیں کٹ گئیں، آپ چھری کو پیچھے ہٹا لیں. اب آپ کے جانور کا خون نچڑے گا، آپ کا جانور حلال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 4 رگیں تب ممکن ہے جب آپ گھنٹی سے نیچے کاٹیں گے. تو گھنٹی سے اوپر آپ کو 4 رگیں نہیں ملیں گی، گھنٹی سے نیچے 4 رگیں ملیں گی، اوپر نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. لہذا گھنٹی سے نیچے جسم والی سائڈ پہ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے. ذبح کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ذبح ہو گیا، جانور کا خون نچڑ گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا، تو سا ڈٹھا ہے 3 کٹیاں تے 1 نہیں کٹی ہے. 3 رگیں کٹ گئی، 1 نہیں کٹی. اب سوال پیدا ہو گیا جو مولویاں کالج حرام ہے کہ حلال ہے. تو یاد رکھو 3 کٹ گئی، کون سی بھی، کوئی سی بھی 3 کٹ گئی اور 1 نہیں کٹی، جانور حلال ہے، حلال ہے جانور. 2 کٹی اور 2 نہیں کٹی تو پھر جانور حرام ہے. ٹھیک ہے.
4 में से 3 कटी हलाल है, 2 कटी 2 न कटी और जानवर की रूह निकल गई हराम है। लिहाजा इसका खूब ख्याल रखा जाए, 4 रगों की तसल्ली कर ली जाए। जब 4 रगें आप काटेंगे उसके जिस्म से खून निकलेगा, खून निकलेगा और वो खून दमे मसफूह कहलाता है, हराम खून है, नबा खून है। इसके बारे में आगे बात आती है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज की इस महफिल में बात सारी समेट लूँ। तो बहरहाल जिस वक़्त आप ज़बह करेंगे, हो सकता है हमारी अभी की मुनासिबत से कोई सवाल हो जाए। ठीक हो गया। एक सवाल है, उसका मैं सवाल नहीं पढ़ता, जवाब दे देता हूँ, समझने वाले सारे समझ जाएंगे। अकीदे का सही होना शर्त है। अगर किसी बंदे का अकीदा शिरकिया है, अल्लाह वाले कमाल, अल्लाह वाली सिफात वो मखलूक में मानता है, चाहे जिस भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, इससे सरोकार नहीं। अकीदा अगर उसका शिरकिया है तो अगर उसको आप कुर्बानी में शामिल करेंगे तो याद रखिएगा बाकी जो 6 बंदे हैं उनकी कुर्बानी भी बर्बाद हो जाएगी। साथ मैंने आपको पिछले जुमे इसकी वजाहत की थी, गालबन उससे पिछले जुमे भी वजाहत की थी। मैंने कहा था अभी कुर्बानी से काफ़ी सारे दिन रहते हैं, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि तरतीब पहले सोच समझ के बना लो, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। लिहाजा मसला उसी से मुतल्लिक़ सवाल पूछा गया है। दूसरा किसी साथी हैं, उनके वालिद साहब के लिए दुआ का कहा गया है, इंशाल्लाह दुआ करा देंगे नमाज के बाद। बहरहाल तो जानवर को ज़बह करते हुए 4 रगों को काटना ज़रूरी है। 2 कटी तो हराम है, 4 कटी तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने काटी और रगें आपने समझा कि कट गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपकी नज़र पड़ी, ओह ये तो 2 कटी हैं, 2 नहीं कटी, लेकिन जानवर में अभी रूह बाकी है, वो तड़प रहा है, कोई मसला नहीं, अब फ़ौरन 2 वो भी काट दें, अब हलाल है। ठंडा हो गया जानवर, फिर देखा, फिर हराम होगा। मसला समझ आ गया आपको? अच्छा, उसके बाद क्या है जी, जानवर ज़बह करते हुए जो खून निकल रहा होता है तो उस खून को निकलने दिया करें और जानवर को तड़पने दिया करें। हकीम साहब बैठे होंगे और भी माशाल्लाह मेडिकल शोबे से वाबस्ता लोग बैठे होंगे। जितनी भी बीमारियां होती हैं ना जानदारों के वजूद में, इंसान है या कोई भी है, उनका मेन मस्कन इंसान का खून, उस जानवर का खून होता है। सारी बीमारियां खून में होती हैं, खून की वजह से वो किसी उज़्व को डैमेज कर रही होती हैं, खून में बीमारी का असर होता है असल, ठीक है। तो शरीयत ने हुक्म भी यही दिया है कि जानवर को ज़बह करो ताकि उसमें जो जारी खून है वो निकल जाए, बीमारियों से पाक हो जाए। ये तब भी मुमकिन है जब आप जानवर को ज़बह करें और उसके बाद देखें भाई अब ये उठ नहीं सकेगा, उसकी रस्सियाँ थोड़ी थोड़ी ढीली करें, ज़्यादा तड़पे ताकि उसका खून ज़्यादा खारिज हो और आपके लिए गोश्त बीमारियों से पाक हो जाए, ठीक है। छुरा हाथ मारा जी ते पता नहीं क्या पैक कर देना, रूह ज़्यादा जल्दी निकले, बिल्कुल मना है। एक मसला और भी सुन लें, ज़बह करते वक़्त एक सहाबी ने बकरी को ज़बह करना चाहा तो छुरी तेज़ कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बह होने से पहले जानवर को ज़बह कर रहे हो, ज़बह होने से पहले जानवर को ज़बह कर रहे हो। इशारा कर दिया, जानवर के सामने छुरी ज़बह करोगे वो पहले गलना शुरू हो जाएगा। जानवर के सामने तेज़ ना करो, छुरी को तेज़ ना करो, क्यों? वो पहले जानवर बेचारा गलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा छुरियों को पहले तेज़ करा लो, टोके छुरियाँ अजय बड़ा टाइम इन्हें है, आराम नाल करा लो, तिरखियाँ तेज़ करा लो ताकि उस जानवर के सामने आपको कुछ भी ना करना पड़े, चुप करके चौ लीक बहाओ। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, जानवर का आपने ज़बह कर लिया, उसका खून जब निकल जाए अगला प्रोसेस तब शुरू करना चाहिए, यानी चमड़ा उतारना, खाल उतारना, वो तब शुरू करना चाहिए जब मुकम्मल जानवर ठंडा हो जाए, ठीक है। जानवर के अंदर अभी रूह हो और वो तड़प रहा हो और हल्का हल्का हिल रहा हो, आप उधर से शुरू हो जाए, ये जुल्म है, ये जुल्म है, नहीं करना चाहिए, शरीयत इससे मना करती है। उसके बाद जब जानवर का आपने गोश्त बनाना शुरू किया, पीस करना शुरू किए, अब मसला हुण आ गया है कढ़ाई का, खाते होंगे हो ना है? हाँ, ये मसला भी समझ लो ज़रा। अगर आपकी है इनफिरादी कुर्बानी, बकरा बकरी दुम्बा दुम्बी है, या आपने अकेली गए ली है, आप उससे पीस काटें, घर वालों को दे, बनाओ भाई कढ़ाई, इधर गोश्त बनाओ, उधर कढ़ाई तैयार हो जाए, खा लेना बनाने के बाद, गल मुक गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर है इज्तिमाई कुर्बानी,
جس میں آپ 5-7 بندے شامل ہیں. اب ضروری ہے جتنے بھی پارٹنر ہیں، جتنے بھی حصے دار ہیں، سب کی خوشی رضا ہو. بھائی جی واقعی تو نہ گوشت کاٹ دو تاکہ کڑھائی بن ونجے، ٹھیک ہے، سب کی رضا، طیب نفس یہ ہونا ضروری ہے. جتنے بھی پارٹنر ہیں ان کی اجازت ہونا ضروری ہے. لہذا تے ایک کم کیتا کرو، ہاں ایک قربانی کو انجوائے کیا کرو. قربانی تو آپ نے دے لی نا، پیسہ بھی لگا دیا اور جانور بھی ذبح ہو گیا، اصل مسئلے تے حل ہو گئے. ہوں انجوائے تو کرو، انٹرٹین تو کرو انہیں، ٹھیک ہے، سکون سے کھایا بھی کرو اور اللہ کو یاد بھی کیا کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. بہرحال یہ ہونا چاہیے، شغل کرنا چاہیے. یہ ترغیب ہے، مسئلہ نہیں، یہ بھی سمجھا ہے، خالی ہے مشورہ ہے، مسئلہ نہیں ہے یہ. اچھا، جس وقت آپ جانور کا گوشت تقسیم کرنے لگے، یعنی آپ نے کڑھائی کے لیے دیا یا نہ دیا وہ علیحدہ بات ہے. اب آپ جانور کا گوشت کاٹ رہے ہیں، کاٹنے کے بعد آپ جانور کا گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں حصے داروں میں. اس کے لیے یاد رکھیے گا آئیڈیے سے، اندازے سے ڈھیریاں بنا کر تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. فقہا نے لکھا ہے جائز نہیں ہے. اس کے لیے 2 صورتیں ہیں. افضل صورت یہ ہے آپ کے پاس کانٹا ہو، اس کے ذریعے سے آپ وزن کر کے برابر اس کو تقسیم کریں، یہ افضل طریقہ ہے. لیکن ہر گھر میں کانٹا نہیں ہوتا، ہر گھر میں اویلیبلٹی نہیں ہوتی، تو اس کا دوسرا آپشن یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ ایک برتن کو اپنی وہ ڈائی بنا لو، یعنی ایک کٹورا اٹھا کے، ایک مونگرا اٹھا کے وہ بھر کے، بھائی ایک مونگرا رکھا ہے، دوسرا رکھا ہے، 7 رکھیں، وہ دوبارہ ہوتے مونگرے بھر کے رکھو، یا کوئی بڑا برتن لے لو، چھوٹا جو بھی ہو، ایک کو آپ پیمانہ بنا لو، ڈائی بنا لو، پیمانہ بنا لو، اس پر اس سارے حصے جو ہے برابر میں تقسیم کرو، تب جا کے انشاءاللہ برابری ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. اپنی طرف سے پورا حق ادا کرنے کے ہر ممبر کوشش کرے، یار کہیں دی بوٹی میرے نے زیادہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ گوشت کو تقسیم کرنے لگیں، گوشت کو تقسیم کرتے ہوئے یاد رکھیے گا، کوشش کرو گوشت اور ہڈیاں ان کو برابر مکس کر کے دو. لیکن بہتر یہ ہے مشورہ، مسئلہ نہیں، مشورہ، گوشت علیحدہ تقسیم کر دو، ہڈیاں علیحدہ تقسیم کر دو. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہنے ہڈیاں زیادہ گئی ہیں تو کہنے گوشت زیادہ گیا. ہڈی جو علیحدہ ہوگی 7 بکرے کرو گے ہڈیوں کے، گوشت علیحدہ ہوگا 7 بکرے کرو گے گوشت کے، آسانی ہو جائے گی، اس میں کسی کا حق تلفی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ مشورہ ہے، مسئلہ یہ ہے برابر کرو، مشورہ یہ ہے علیحدہ علیحدہ کر کے تقسیم کرو، سو کے ہو ویسو. باقی رہا مسئلہ وہ جو کلیجی ہے، گردہ ہے، فلاں فلاں، ہاں بڑی بات یاد آ گئی. وہ مسئلہ یہ ہے جانور میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا ناجائز ہے. جانور میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا جائز کوئی نہیں ہے. ایک، چھوٹے پیشاب کی جگہ، چاہے وہ نر جانور ہے یا مادہ جانور ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. پاخانے کی جگہ، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. پتا، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. غدود، روڑیاں ہوتی ہیں گوشت کے چمڑے کے نیچے، گوشت کے اندر ساتھ ساتھ ٹچ ہوتی ہیں، ان کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے بعد مثانہ، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. باقی رہا مسئلہ یہ جو حرام مغز جسے کہتے ہیں، یہ لوگ بیچارے تن کے مار رہے ہوتے ہیں، جی حرام مغز کڈو جی، اور اس دا نہ حرام مغز، یہ حرام نہیں، پوچھ لو علماء سے، یہ حرام نہیں ہے، اس کا نام حرام مغز ہے. ٹھیک ہے. انگلش میں اس کا نام تھا، میرے ذہن سے اب نکل گیا، تو کارٹیج کے پتہ نہیں اس قسم کا کوئی نام تھا جی، سپائنل، ہاں سپائنل کارڈ، بالکل. یہ جو ہے اس کا استعمال بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے آپ کی ہڈی میں. ہاں ویسے آپ نہ کھانا چاہیں، شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی، نہ کھائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ اس کو حرام سمجھ کے نہ کھائیں یہ غلط ہے. آپ اس کو نہ کھائیں بے شک، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، پھری والی ہڈی کڑے دے ودے ہوندے نا، ہیں یہ پتہ کیوں لوگ آتے ہیں حرام ہے؟ یہ جڑے نے بیٹھے ہوندے فقیر پیر، یہ دوتے لکھیندے نے اپنے جادو، ہے یہ وہ نہ بچاونیاں ہوندیاں، مبلغ کے مشہور کر دیتا بھئی حرام ہے جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا ذکر فرمایا ان میں یہ پھری والی ہڈی نہیں ہے. اس کا کھانا جائے، نہ کھاؤ آپ کی مرضی ہے، لیکن حرام سمجھ کے نہ کھانا یہ غلط ہے. وہ حلال چیز ہے، اس کو کھاؤ. یہ انہاں لکھنے ہوندے کتے ہو اپنے، ہاں تو انہاں تو اس بچاؤن واسطے یہ کام کیتا گیا ہے. بہرحال تو آپ جو ہے یہ غدود ہو گئے اور مثانہ ہو گیا، پخانہ پیشاب کی جگہ ہو گئی، اور پتا ہو گیا. ہاں اوجری حلال ہے، اوجری حلال ہے، پاک صاف صحیح اچھے طریقے سے ہو جائے، اس کا کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، حلال ہے. اور اس کا تقسیم اگر کرنی ہے تو وہ بھی برابر حصوں میں کرنی ہوگی. یہ جو دل گردے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ بھی.
تے مغز باتیں بس پوری ہو رہی ہیں، اینڈ آ گیا ہے، ٹائم کا بھی اینڈ آ گیا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ کسی ساتھی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو بے شک وہ کھڑا ہو جائے. وہ ہاں جی سارا بہت اچھا. بس آپ کا سوال آگے میں جواب دیتا ہوں. جزاک اللہ. بتاتا ہوں ان کے سوال کا جواب بھی. ہاں وہ ساتویں چیز تھی، خصیتین بھی کہتے ہیں، فوتے بھی کہتے ہیں اردو میں، اور کپورے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اے آکھے جی کھو تو مسانے چ طاقت آندی ہے تے فلاں اے حرام شے نال طاقت نہیں ملدی ہوندیاں، اور لینی بھی نہیں چاہیے اگر ملدی بھی ہوئے تا. ٹھیک ہے. حلال چیزیں ختم ہو گئی ہیں. حرام چیز کا سہارا اس وقت جائز ہوتا ہے جب بالکل حلال والا آپشن ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ فمن اضطر، جو بندہ تم میں سے مجبور ہے پھر وہ حرام کا سہارا لے لے. ٹھیک ہے. لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد مین چیز جو ہے وہ ہوندے نے پاوڑے. ہاں پاوڑا نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. چنگے ہر کہنوں لگ دین، دیونا بھی کوئی نہیں چاہتا تے ہوندے بھی چار ہیں. وہ پتہ لوگ کیا کر دیں، لوگ کیا کرتے ہیں پرچیاں ڈالتے ہیں. بھائی کہیں دن آندھی نکل آئی. اب اس کا مطلب یہ ہوا مثلا میں ہوں اور میرے ساتھ 6 بندے اور ہیں، ہم 7 بندے ہیں. ہم نے پرچی کیوں ڈالی ہے؟ ہو سکتا ہے یار میرا نام نکلا ہے تاں پرچی پائی ہے نا. یہ دا مطلب یہ ہویا میں دیونا نہ چاہتا، گھننا چاہتا، تبھی پرچی میں نام ڈلوایا ہے نا. اور میں نے آپ کو بتایا جانور کا گوشت طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے تب دوسرے پر جائز ہوتا ہے، ورنہ جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو پرچی میں نام لکھوا رہا ہے وہ تو نمبر اس بات کا یعنی خواہش مند ہے کہ مجھے ملے، لیکن اس دے حصے نہیں آیا، لہذا پرچیوں والا طریقہ ناجائز ہے. ایک بالکل جائز نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 قیمت ڈالنا. بھائی ٹھیک ہے جی آج کل 4000 دے پاوڑے آندے جی، یہ میں پیچھے گئے دن 4000 دے پاوڑے آن 4000 یا 3500 یا 3000 آپ نے اس کی قیمت ڈال دی. ہاں بھائی اے پاوڑوں کی قیمت ہے یہ رڈے ویچ ہوا کہ نہیں. ہوں 2 بندے آئے سکا جی 1500 میں دینا، 1500 یہ دینا، سانو 2 کر کے دے دیو. اس طرح کرتے ہیں نا لوگ، یہ بھی ناجائز ہے. اب آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے قربانی کے جانور کا کوئی ایٹم، توجہ سے سنیے گا، قربانی کے جانور کا کوئی حصہ آپ بیچیں گے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. اب آپ نے مثلا 1500 3000 آپ نے لے لیا، اب آپ 7 بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں. گل ہے مزے دی گل ہے، وہ جیرے بندے گھن دینا وہ تو گھن گیا ہے، باقی بندے پاوڑا تو ہی رہ گئے ہیں تے اے جیرے پیسے اے بھی صدقہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. پاوڑا تو ہی گئے ہوئے تے پیسہ تو ہی گئے ہوئے. تو سب سے آسان طریقہ اپناؤ. آسان طریقہ کیا ہے؟ 7 حصوں میں ان کی ہڈیوں پاوڑوں کو پاؤں کو تقسیم کر دو، 7 حصوں میں برابر تقسیم کر دو. جس وقت تقسیم ہو جائے ہر ایک کو مل جائے. میں کہتا ہوں یار انہاں 2 ہڈیاں نال میرا کے بندہ تو گینچا یار تو لے لے، پھر دیتے رہو. ملک آنے کے بعد یعنی اپنے قبضے میں آنے کے بعد پھر کسی کو دے دو، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یا پھر یہ ہے کہ کوئی خوشی کے ساتھ کہے جی یار آپ بزرگ ہیں، آپ بڑے ہیں، بڑا بھائی ہے، والد صاحب ہے، یار آپ لے لے، ابو کو دے دو جی، اماں کو دے دو جی، بڑے بھائی کو دے دو، فلاں ساتھی ہمارا بزرگ ہے اس کو دے دو. اے اگر کوئی خوشی نال دے وے تو وقت ہے ٹھیک، اگر خوشی نال نہ دے وے تو پرچیاں پاون دا خواہش مند ہوے تو ناجائز ہے، قیمت ڈالنے کا خواہش مند ہو تب بھی ناجائز ہے. سب سے آسان طریقہ ہے 7 حصوں میں کر کے تقسیم کر دو. مغز بھی انہیں آ رہے لیکن 7 حصے کے تو بچی میرے خیال ہے اتنا تو اس کے لیے بھی چلو یار کہندہ تک کم بنتا ہے، خوشی نال کہنوں دے دیو. ٹھیک ہو گیا. آخری بات وہ ان کے سوال کا جواب ہی پینڈنگ ہے. آخری بات وہ کیا ہے؟ وہ جی ہے جانور کا چمڑا یا کھال. اس حوالے سے یاد رکھیے گا بھائی او جی میں ایک بندے نو آکھیا جی میرا جانور بنے سی، اس نے میں آکھیا چلو 2-3 کلو گوشت دے ساں تے نال چمڑا تے کھال بھی دے ساں چاہ ہوندا نا بعض دفعہ ایسے. تو یاد رکھیے گا اجرت پر کسی کو آپ نے بلایا، اس نے جانور ذبح کیا تو اس کے بدلے میں آپ جانور کا نہ گوشت دے سکتے ہیں نہ چمڑا وغیرہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے. آپ نے اس کو اجرت میں جو پیسے طے کیے ہیں وہ پیسے دینے ہوں گے، یا جو بھی معاوضہ طے کیا بھئی آدھی بوری دانہ دی رساں مثال دیتا ہوں، جو بھی طے کیا وہ آپ نے دینی ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو استحساناً کوئی گوشت دے دیں یا ویسے یار اے چمڑا ہی چیدہ ہوئے پیا اجرت نہیں، ویسے بھلے کے طور پر صدقے کے طور پر آپ اسے دے دیتے ہیں.
پھر تو جائز ہے. لیکن آپ کہیں بھائی نہیں جی گوشت 2 کلو دے سانجے دے نال چمڑا دے کے تے کم پورا ہوے سی, انج کم نہیں پورا ہوندا. ٹھیک ہو گیا جی. رسی شسی مورکا شورکا وہ بھی استعمال کرو, آپ کی اپنی پرسنل قربانی ہے تو آپ خود استعمال کرو, کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر آپ اجتماعی قربانی میں ہیں تو اس میں پھر سب کی اجازت ہونا ضروری ہے. بھائی یہ رسی بچ گئی ہے تو حل دسو کہ کی وجہ سارا دی اجازت نہ, حالانکہ اتنی قیمتی نہیں ہے 200-250 کی رسی ہوگی, لیکن کیا ہے سب کی اجازت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کا سوال محترم کا بھائی جانور دا گوشت ہوں بن گیا ہے تو گھر لے گیا, گھر لے جانے کے بعد ہوں سارا فریج رکھ چھڑا بھائی 2 مہینے کھانے رساں تے یاوت ہے بھائی کوئی تقسیم کیا جائے, تو بھائی یاد رکھیے گا بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے گوشت کے 3 حصے بنائے جائیں. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک حصہ آپ اپنے پرسنل استعمال کے لیے, ذاتی استعمال کے لیے رکھ دیں, ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کو, بہن بھراواں پرچاون واسطے, دوست احباب کو تحفہ دینے کے لیے آپ ایک حصہ ان کے لیے متعین کر دیں, اور ایک حصہ غرباء میں صدقہ کرنے کے لیے کر دیں. ٹھیک ہو گیا. یہ پہلا آپشن ہے, سب سے افضل آپشن ہے. دوسری بات, اگر آپ اس کو آدھوآدھ کرتے ہیں, آدھا گھر میں رکھ دیا, آدھا صدقہ کر دیا, تقسیم کر دیا, تب بھی جائز ہے. تیسرا آپشن وہ کیا ہے, سارا چاہ کے فریج چ رکھو تے کھاندے رہو, لیکن مزے دی گل ہے ایک بھوک ہوندی ہے پیٹ دی, ایک ہوندی اکھیاں دی, اے نہیں مکدی. ہاں سارا بکرا کھا جاؤ, بھوک واتی نہیں مکدی. اس واسطے ایک قربانی ہے, قربان کرنا ہے, اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے, اس کا بہترین آپشن یہی ہے آپ غرباء کو دیں. اس دفعہ میری بات سنیں, آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, اس دفعہ نصاب بڑا ہائی ہے, 4,20,000 روپیہ ہے 8400 فی تولہ کے حساب سے. یہ پچھلے ہفتے میں نے ریٹ لیا تھا صراف سے, جولر سے, ابھی شاید میرے خیال میں کچھ کم ہوا ہے. بہرحال 4 لاکھ ہے. 4 لاکھ بندہ یعنی ایک بندے کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 4 لاکھ بہت کم بندہ کول ہے. اگر کم بندوں کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے قربانی بھی کم بندے کریں گے. جب قربانی کم بندے کریں گے تو آپ کے گوشت کے حقدار بھی زیادہ بندے ہیں. لہذا اس میں آپ خیال رکھیں کہ آپ غرباء میں پہنچائیں, فقراء میں پہنچائیں, دوست احباب میں پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کھانے کو جو دے رہا ہے, جو نصیب ہے نا, وہ ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال میں نے کوشش تو کی ہے, احاطہ کر لوں چند چیزوں کا. سوال ہے آپ کا؟ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. قربانی کا جو گوشت ہے وہ عیسائیوں کو یا اہل تشیع کو یا کوئی اور کافر مذہب ہے, کافر لوگ ہیں, کیا ان کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو بھائی دینا جائز ہے, کوئی منع نہیں, آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا جو گوشت وغیرہ ہے وہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں, کوئی امیر کو بھی دے سکتے ہیں, غریب کو بھی, مسلمان کو بھی, کافر کو بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نفلی صدقے کی طرح یہ بھی ہوتا ہے. بھائی کسی دا کوئی اور سوال ہو گیا؟ اللہم تقبل منا.